اسلام ہمیں امن کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کا سبق اور درس دیتا ہے، اور یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں وہاں اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے۔ جیسے کچن میں برتن ہوتے ہیں تو آواز آ ہی جاتی ہے، زندگی میں اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے، لیکن میرے عزیزو، مسلمان رات ہونے سے پہلے دل صاف کر لیتا ہے۔ ذرا سی اونچ نیچ ہوئی، آگے بڑھ کر اس کی تلافی کر لی، آگے بڑھ کر معافی مانگ لی۔ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات ہیں۔ ایک دفعہ کوئی بات ناگوار گزری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر چل دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلے، ارے بھائی معاف کر دو، معاف کر دو۔ گھر پہنچے، کواڑ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، معافی کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بعد اندر جانے کے بعد ٹھنڈے ہوئے، خیال آیا صدیق ناراض ہو گئے تو صدیق کے ناراض ہونے سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اب دوڑے، اب یہ جو دوڑے، اب یہ معافی مانگنے کے لیے دوڑے۔ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگ رہے تھے، اب یہ معافی مانگنے کے لیے دوڑے۔ گھر پہنچے، حضرت صدیق اکبر کوئی نہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جا چکے تھے اور سفارش کے لیے گئے تھے کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، عمر سے کہیے معاف کر دے، عمر سے کہیے معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور دور سے کہنے لگے، یعنی داخل ہوتے ہی دور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، صدیق سے کہیے نا مجھے معاف کر دے۔ یہ ایمان کی شان ہے، صدیق سے کہیے نا مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان کی شان، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر۔ میرے عزیزو، ان بن ہو جایا کرتی ہے، لیکن مسلمانی کی شان یہ ہے اپنا دل مسلمانوں کے لیے ہر وقت صاف ستھرا رکھے۔ اب تو بھائیوں کو دیکھو، بہنوں کو دیکھو، میاں بیوی کو دیکھو، باپ بیٹے کو دیکھو، اپنوں کو دیکھو، ٹوٹ پھوٹ ہی ہے بھائی، ٹوٹ پھوٹ ہی ہے۔ ہر جگہ جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، ہر جگہ ہی نا اتفاقی ہے، اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانی کی زندگی میں نا اتفاقی، جھگڑوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اتفاق سے رہنا، محبت سے رہنا، یہ ایمان کی شان ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ محبتیں کب رہ سکتی ہیں؟ یہ آپس کا اتفاق کب رہ سکتا ہے؟ اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کچھ ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس سے امت کی تربیت ہو جاتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم تمہیں گر بتاتے ہیں، گر، آپس میں اتفاق سے رہنے کا گر بتاتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو اس بات کا خیال رکھو، اپنے اندر عاجزی پیدا لے آؤ، اپنے اندر عاجزی لے آؤ، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، چھوٹے بن کے رہو، اپنی حیثیت کو مٹاؤ، اپنی حیثیت کو مٹاؤ، میں کو نکال دو میرے بھائی، میں کو نکال دو۔ میں تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے بس اللہ کا فضل ہے۔ میں میری ذات کے اعتبار سے میں کچھ بھی نہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں ذات کے اعتبار سے میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے تو ہی ہے۔ لیلا مجنو کا عشق مشہور ہے۔ مجنو ایک شہر میں گیا لیلا کا پتہ پوچھنے، کہا لیلا کہاں ہے؟ کہا تم کون؟ تو کہنے لگا میں مجنو ہوں۔ کہا تمہیں پوچھنے کی ضرورت تو نہیں، تمہیں تو خوشبو آ جانی چاہیے کہ لیلا کہاں ہے۔ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں۔ جواب آیا، ابھی تک میں ہی ہو۔ واپس چلا گیا۔ پھر کئی عرصہ بعد آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، کون؟ کہا تم۔ کہ اب سمجھ میں آیا۔ تو وہ بلے شاہ کہا کرتے تھے نا، میں نہیں تو ہو میں ٹراں راواں تو ہوویں، میں بولا حرف تو ہوویں۔ میں نہیں ہوں، تو ہی ہے سب کچھ۔ جب تک یہ میں ہے اور اس جوانی کے اندر یہ میں آ گئی تو پھر اس کو باہر نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ جو کچھ ہے بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ میری ذات کے اعتبار سے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے
اسی کا فضل ہے اور عطا ہے۔ اپنے اندر سے اپنی میں کو نکال دو، اپنا خود نکال دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھائی ہے، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری آنکھ میں چھوٹا کر دے۔ اس لیے تکبر ہوگا کبھی جوڑ نہیں ہوگا، تکبر ہوگا کبھی اتفاق نہیں ہوگا، بڑائی ہوگی کبھی اتفاق نہیں ہوگا، نہ گھر میں نہ باہر۔ سارا جھگڑا ہی یہی ہے کہ مجھے وہ عزت نہیں ملی، میرا وہ استقبال نہیں ہوا۔ سارے شکوے شکایت کی بنیاد ہی یہی ہے، اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اگر کسی نے عزت دے دی تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اگر کسی نے استقبال کر دیا تو یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، ورنہ میری حیثیت کوئی نہیں۔ اور سچ تو یہ ہے میرے دوستو، ہمارے اندر کمال ہے ہی کیا؟ جیسے جسم کی گندگی کو اللہ نے ظاہری جلد سے چھپا رکھا ہے، ویسے ہی ہمارے عیبوں کو بھی اللہ نے ستاریت کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ اسی کی مہربانی اور اسی کا فضل ہے، ورنہ عیبوں سے بھری زندگی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دلوں میں عزت ڈال دی، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ مٹی ہے نا، مٹی جب تک اپنی جگہ پہ رہتی ہے، جب تک زمین پہ رہتی ہے تو اسے عزت دی جاتی ہے، اس سے برتن بنائے جاتے ہیں، اسی مٹی سے بڑا کام لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گرد بن جائے، آنکھوں میں پڑنے لگے، اپنی جگہ چھوڑ دے تو لوگ جھاڑ دیا کرتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بندہ بھی جب تک زمین پہ رہتا ہے، مٹی پہ رہتا ہے، عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، متواضع رہتا ہے، دلوں میں محبت پاتا ہے، دلوں میں عزت پاتا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے آپس میں محبت سے رہنے کے لیے پہلی بات اپنے اندر تواضع اختیار کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ اور دوسری بات فرمایا کرتے تھے ایثار کرو، ایثار، قربانی دو۔ مجھے تکلیف ہوتی ہو جائے، میرے بھائی کو راحت مل جائے۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں تواضع نہیں ہوتا، تکبر ہوتا ہے، اور جہاں ایثار کے بجائے اپنا فائدہ سوچا جاتا ہے، میرا حق مل جائے، میرا حق مل جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اچھا کرے تو تم اچھا کرو، یہ تو اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ کوئی اچھا نہ کرے تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، اس کا حق ادا کرو، ایثار اسی کا نام ہے، اور یہ ہے اصل اخلاق۔ بھائی قربانی اسی کا نام ہے کہ اپنا حق دباتے ہوئے، کہ کوئی میرا حق ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، ہم اپنا حق دباتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے، اپنا حق دباتے ہوئے اس کا حق بدرجہ عدم عطا کریں۔ تو مجھے ناگواری ہوتی ہو جائے کوئی بات نہیں، میرے بھائی کو راحت مل جائے۔ بتائیے کسی گھر کے اندر ایثار ہو، تواضع ہو، وہ گھر جنت نہ بن جائے؟ کیوں گھر ٹوٹتے ہیں؟ کیوں خاندان ٹوٹتے ہیں؟ کیوں لڑائیاں ہیں؟ کیوں اختلاف ہیں؟ کیوں جھگڑے ہیں؟ ایثار نہیں، دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہیں۔ ہر شخص اپنا غرض، اپنا مفاد، اپنا حق لینے کے لیے ہے۔ کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے اوپر دوسروں کے حقوق کیا ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر صل من قطعک، جو توڑے آگے بڑھ کے تم اس سے جوڑو، واعط من حرمک، اور جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم آگے بڑھ کر اس کا حق ادا کرو، واعف عن من ظلمک، جو زیادتی کرے نا تم اللہ کے لیے اسے معاف کر دو۔ یہ اخلاق ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں ایمان کا یہ فریضہ کہ ہم محبت سے رہنے والے، اتفاق سے رہنے والے بنے، اور اللہ ہماری زندگیاں ایسی بنائے کہ صلاح ذات البین، ہم دلوں کو جوڑنے والے ہوں۔